اپنے رب کو غافل نہ سمجھو. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی وہ دن تیرے رب نے فیصلے کا رکھا ہوا ہے، اور اس نے آنا ہے، اسے کو روح کا ٹھکانا ہے، اس کے پیچھے ایک ہے. اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جنت بھی زیرو ہے، اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جہنم بھی زیرو ہے، اللہ پیچھے ہٹ جائے تو زمین آسمان کچھ نہیں ہے. لا کے ذریعے سے ہر چیز کو توڑ کر دل کا قبلہ اللہ بنا اور چہرے کا قبلہ بیت اللہ بنا، تو تب تیری نماز مکمل ہوگی، تب تیرا ایمان مکمل ہوگا. اس وقت دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، وہ پیسہ ہے، پیسہ ہے. دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، صرف کمائی ہے، صرف پیسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ لا کے ذریعے سے کہتا ہے مجھے قبلہ بنا، دل مجھے دے. ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کرنا سیکھ. اس دل کو اللہ کے لیے خالص کر، سب سے کٹ کر. لا الہ لا الہ لا الہ، تلوار چلتی ہے لا الہ لا الہ لا الہ، پھر اللہ کے ساتھ تمام ہوتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، صرف اللہ، نیچے بھی اللہ اوپر بھی اللہ. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، ادھر دیکھو تو اللہ اور اوپر دیکھو تو اللہ. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق میں دیکھو تو اللہ اور مغرب میں دیکھو تو اللہ. للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو گے سامنے اللہ کے جلوے ہیں، جدھر منہ پھیرو گے سامنے اللہ کی قدرت ہے، جدھر دیکھو گے اللہ کے نظام اور شاہکار ہیں. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ حج سے پہلے سیکھنے کی چیز. حج کر کے زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ بغیر سیکھے جا کے بیٹھ جاتے. پہلی جماعت کے بچے کو ایم اے کا پرچہ پکڑا دو، لو جی حل کرو. حج پر جانے سے پہلے بہت سی تیاری ہے. جیسے ابھی آپ کو ظاہری تیاری کے لیے جمع کر رہے ہیں، یہ لے جانا ہے، وہ لے جانا ہے، یہ لے جانا ہے، وہ لے جانا ہے، یہ نہیں لے جانا، وہ نہیں لے جانا. اسی طرح اللہ کے دربار میں جانے کے کچھ اور آداب ہیں. ہو گیا کہ تیری جھلک جہاں بھی ہوگی مجھے وہ پیاری لگے گی. تو یہ پہلا سبق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ اتنا اندر میں اترے کہ وہ بیچ کے نماز تو دوں گا 5، لیکن مطالبہ ہوگا 24 گھنٹے میں وہ زندگی گزارو جو نماز والی ہے. جیسے نماز میں تم ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو، تو تم جب باہر جاؤ تو تمہاری آنکھ حرام نہ دیکھے، اور نماز میں تم ہاتھ ایسے باندھ کے کھڑے ہو تو نماز کے باہر تمہارے ہاتھ ظلم کے فیصلے نہ لکھیں، ظلم کے فیصلے نہ لکھیں. جب ترازو غلط چلتا ہے تو یہ ظلم کا ہاتھ استعمال ہوا ہے. جب تمہاری زبان صرف چند مخصوص بول سکتی ہے، ادھر ادھر کا بولے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسے جب تو نماز کے باہر ہو تو ایسا بول نہ بولو جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں. ایسا بول جس سے نماز ٹوٹے، اس سے آدمی بڑی احتیاط کرتا ہے، بڑی احتیاط کرتا ہے. لیکن ایسا بول جس سے اگلوں کے دل ٹوٹتے نہیں، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. وہ صبح سے شام تک زبان زبان زبان. نماز، اور نماز اللہ نے 5 وقت مانگی. پھر اپنے حبیب پر تہجد فرض کی، قم اللیل الا قلیلا. میرے نبی باقیوں کے لیے نفل، آپ کے لیے فرض. رات کو میری آپ کی بات ہونی چاہیے. کیوں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ دن میں بہت مصروف رہتے ہیں دعوت تبلیغ کے کام میں، لہذا رات کا کچھ حصہ مجھے دیں جس میں میری اور آپ کی بات. جس نے بھی اللہ کو پایا ہے رات کے آنسوؤں سے ہی پایا ہے. جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈا ہے رات کے اندھیروں میں ڈھونڈا. عجب بات ہے، دنیا ڈھونڈنی ہو تو روشنی چاہیے، اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو رات کا اندھیرا چاہیے. ہائے ہائے ہائے. اب 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 90% نہیں پڑھتے. مول صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے. آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو کہے گا اے بھی واپس کرو. محمد رسول اللہ، یہ تعارف کا کلمہ ہے، تعارف ہو رہا ہے، پہچان ہو رہی. جیسے میرا باپ کا ایک تعارف ہو رہا ہے، چہروں سے ہم پہچان رہے ہیں ایک دوسرے کو، کسی کو ہم نام سے پہچانیں گے، پھر ملتے رہیں گے تو تعلق بن جائے گا، ایک دوسرے پر خرچ کریں گے تو وہ محبت بن جائے گی. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان. نماز اس معرفت کو تعلق میں بدلتی ہے.
اور پھر زکوٰۃ اس تعلق کو محبت میں بدلتی ہے، پھر محبت کو آگے پروان چڑھا کے عشق تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اس کا لازمی امر ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھا گیا کہ روزے رکھ، اللہ کے لیے بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے۔ اب یہ بھوک اور پیاس مل کر اس کے اندر ایک عشق کی آگ لگاتی ہے، پھر یہ عشق مجبور کرتا ہے کہ محبوب کو دیکھوں تو صحیح، اس کا دیدار تو کروں، اور نہیں تو اس کے گھر کا دیدار کروں، کہیں تو نظر آئے، کہیں تو کوئی آثار دیکھوں۔ تو پھر اس کے لیے بلایا گیا کہ اب آؤ والہانہ عاشقانہ مجنونانہ، چونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ زیب و زینت سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ تو دیوانوں کی طرح آتا ہے، لہٰذا کہا بھائی دیوانوں کی شکل بناؤ، ٹوپی اتار دو، خوشبو پھینک دو، کنگھی پھینک دو، کفن پہن لو، جوتا بھی ایسا ہو کہ صرف تمہیں گرمی سے بچائے، سردی سے بچائے، اور آؤ میرے گھر کی طرف۔ کراچی میں کہا تضرعا و خفیہ، مجھے یاد کرنا تو آہستہ آہستہ، شور نہ مچایا کرو، اور جب بیت اللہ میں بلایا قال عجب ثج، شور مچاتے ہوئے آؤ، کہ دیوانے شور مچاتے ہوئے پہچانے جاتے کہ دیوانہ ہے، بڑا سنجیدہ ہو تو بڑا عقل مند ہے، کہ نہیں وہاں عاشق بن کے جانا ہے، عاشق ہوں میں عشق کماں میں، یہ میری زبان کی شاعری ہے، تمہیں مزہ آئے نہ آئے مجھے مزہ لینے دو، عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلام ہیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے روز نہ بھنے۔ یہ حج ہے، یہ حج ہے۔ ابا الحب ان یخفا وقد کم کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا، یہ ایک کی بازی ہار بیٹھوں گی میں محبوب کی تلاش تیرے کوچے اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ حج عشق ہے۔ اللہ نے پیش کیسے کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، عَلَى النَّاسِ میں کافر، مسلم، مشرک، مومن، سب، مالدار، غریب، فقیر، امیر، سب، بیمار، صحت مند، سارے، معذور، دوسرے، سارے، عَلَى النَّاسِ، عَلَى النَّاسِ۔ ہے کوئی میرے بندوں میں جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہو؟ انداز یہ ہے۔ اور آگے چونکہ صرف مالداروں کو اور صحت مند کو لینا ہے تو کہا حج البیت من استطاع الیہ السبیلا، اس کو آخر میں لائے، پہلے نہیں لائے، آخر میں لائے کہ ہاں بھائی تمہارے رب کی تمنا تو یہ ہے کہ سارے ہی آ جاؤ میری ملاقات کی۔ ایک واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا، جو سوالیوں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے، باقی جتنے بارہ پیچھے دوزخ کی واپسی نہ ہو جائے، تو لہذا چپ، اندر میں ابال اٹھ رہے ہیں کہ مانگوں، اور ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی دفعہ قسمیں کھائیں توڑ دیں، قسمیں کھائیں توڑ دیں، تو کہیں اللہ تعالیٰ کہ چل بہنوں واپس کر دو، تو لہذا چپ کر کے بیٹھو۔ اللہ تو اندر کا بھیج جانتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں، مانگتے کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت، یا اللہ میں نے اتنا مانگا کہ اب مانگتے شرم آتی ہے، اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو نے مجھے لگتا ہے سمجھا ہی نہیں، اچھا اگر میں تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دوں تو راضی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق تو نہ کر میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، چل تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں۔ تو اللہ واحد شہنشاہ ہے، مانگو تو خوش ہوتا، نہ مانگو تو ناراض ہوتا، اور جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ اتنے نیک آدمی ہیں، یہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ان کی قبول ہی نہیں ہو رہی، اور یہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک کام سیدھا نہیں، دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے، دے دیا تو پھر کیا رونا،
لہٰذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رول ہے، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے مختلف اپنے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں. تو حج میرے بھائیو بہنوں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آؤ بھائی آؤ، اپنے رب کی ملاقات کے لیے آؤ، سارے آؤ، ایمان لے کر آؤ. کافر کلمہ پڑھ لو اور کلمے والے تیاری کر لو. پھر آگے نرمی کر دی، اچھا بھائی جو آ سکتا ہے وہ تو ضرور آئے. اس پیشکش میں اتنی محبت تھی کہ سننے والے کو یہ شک پڑ سکتا تھا کہ لگتا ہے اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو پھر ومن کفرا، نہیں آؤ گے نا، یہاں کفر سے مراد کافر ہونا نہیں، ومن کفرا، جو حج پہ نہیں آتا، فإن اللہ لغنی عن العالمین، تو مجھے صرف تمہاری نہیں، مجھے تو کل کائنات کی پرواہ کوئی نہیں، تم نہیں آؤ گے تو کیا ہو جائے گا. تو آخر میں اپنی ذات کو صاف کیا ہے اور شروع میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. تو بھائی بہنوں یہ نیت کر کے جاؤ کہ واپس والی زندگی وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی، وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی. تو اللہ کی ملاقات اس طرح ہو کہ ماضی اور حال اور ہو جائیں اور مستقبل اور ہو جائے، تو گویا ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی مہر لگوا کے آ گئے. یہ اسلام کا عبادت کا پہلو ہے. یہ عبادت کا پہلو اس وقت مکمل ہوگا جب اس کے ساتھ اخلاق کا پہلو جڑے گا، وہ ہے لوگوں کے حقوق ادا کر. سب سے انشاءاللہ میں اللہ کے نبی کا خطبہ پڑھ کے سناؤں گا. عرفات میں 3 دن آپ نے تقریر فرمائی، تینوں دن ایک ہی جگہ سے بیان شروع کیا. لوگو تمہاری عزتیں، تمہارے جان، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے. کسی کی عزت پہ، کسی کے مال پہ، کسی کی جان پہ ہاتھ نہ ڈالنا. اور آخری جملہ ہے لا ترجعوا عبادی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھر رہے ہو، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرنا گویا میرے نبی کی نظر میں کافر ہو جانا ہے. یہ آخری جملہ تھا. اور پھر ایک اور آخر لا تسودوا وجہی یوم القیامہ. دیکھو مجھے قیامت کا دن تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا. یہ آپ کے خطبات کے آخری الفاظ ہیں. تو ایک تو اس کی تفصیل حج کیسے کرنا، وہ کتابیں موجود ہیں، سارے کو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ موجود ہیں، آپ آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مینا بکروں سے بھرا پڑا، 1 بکرا دے دو، 2 دے دو، 4 دے دو، 5 دے دو، جتنے مرضی دے دو، وہ ہو جائے گا. تو جب تم اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہو تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین حج کیا ہے؟ الحج وفد نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. ہم آہوں آنے سہرا سر خود نہاد برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. کہ آج سارے جنگل کے ہرنوں کو انتظار ہے کہ آج ہمارا محبوب شکار کرنے آ رہا ہے. تو ہر ہرن گردن جھکا کے کھڑا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں. تو یہ شعر میرے نبی پہ فٹ آتا ہے کہ سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر ایک کا زور تھا میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں. آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور برشا پھینک دیا اور اپنی بیویوں کا حصہ اس میں نہیں رکھا. بیویوں کے لیے الگ قربانی کی، بیویوں بیگمات کے لیے پینٹ کا کہتے چھوڑو سن ہور دے ہو. کہ 1 سال ہو گیا، میں کہا چل میں خریدار ہوں مجھے دے. کہا نہیں تیرے سے میں نہیں ڈالتا. تو ہماری جماعت وہیں تھی، 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا فون آیا کہ وہ میری گاڑی بک گئی. اتنا ہی اللہ دیکھتا ہے، تھوڑا سا دیکھتا ہے بھائی کچا ہے کہ پکا ہے. تو صرف حج کر کے گناہ نہ بخشواؤ، سچی تجارت کر کے گناہ بخشواؤ. میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو بھائیو بہنوں دین کا دوسرا حصہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، خامند کا بیوی کے ساتھ. اس زبان نے وہ آگ لگائی ہے کہ پوری دنیا میں جو آگ زبان نے لگائی ہے اتنی پیٹرول اور گیس سے بھی آگ نہیں لگتی. تو میں آپ سب سے اخلاق کے معاملے میں ایک بات، اس زبان کی حفاظت کرو. اس سے جھوٹ نکال دو، غیبت نکال دو، گالی نکال دو، دل آزاری نکال دو، دل شکنی نکال دو. جو کر جائیں سہ جاؤ، چپ کر جاؤ، پی جاؤ. میرے رب کی قسم بڑے بڑے ولی ابدال تمہاری گرد کو نہیں پکڑ سکی. جس نے زبان کی حفاظت کی اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، وہ اتنی تیز رفتاری سے نکلے گا.
تو یہ پوری زندگی میں نے بیان کی ہے مختصر وقت میں، صرف حج نہیں میرے سامنے موضوع، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے ضروری فیکٹر ہیں۔ اور آخری جو میں اخلاق بتا رہا ہوں، حقوق العباد بتا رہا ہوں، یہ بڑا خوفناک چیپٹر ہے۔ ہاں، اللہ سے معاملہ کچھ گنجائش ہے چونکہ اللہ سخی ہے، لیکن لوگوں سے معاملہ پڑا تو کم بڑا کھو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ معاف کرے تو میں کر دیتا ہوں، یہ نہ کرے تو میں نہیں کرتا، تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ کا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن حقوق العباد برباد کیے ہوں گے۔ کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا گھر دبایا، کسی کے خلاف جھوٹا کیس کیا، جھوٹی گواہی دی۔ بس میں بول ہی سکتا ہوں، میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا بھروں گا؟ میں نے تمہیں مسلک سے اوپر اٹھایا ہے، تم آگے دو بندی بن کے رہو تو یہ تمہاری خیانت ہے، سلفی بن کے رہو یہ تمہاری خیانت ہے، بریلوی بن کے رہو یہ تمہاری خیانت ہے، بددیانتی ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہیں اسلام بتایا، میرے استادوں کا میرے اوپر احسان ہے، رائمنڈ میں نے 7 سال پڑھا ہے، میرے استادوں نے ہمیشہ اسلام بتایا، نہ کبھی کسی بریلوی کے خلاف، نہ شیعہ کے خلاف، نہ اہل حدیث کے خلاف۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آدھا لفظ بھی نہیں بولے، آدھا لفظ۔ شمی گویم مسلمانم بدرزم کہ دانم مشکلات الہ۔ خالد بن ولید کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹیں اس دن، 8، اور 1 لاکھ کے لشکر پر ایک بندے کا روب شاک۔ اگلے دن وہ لڑنے سے گئے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ آپ بھی اپنے صحابہ کو پیچھے ہٹا کے لے آئے کہ جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں سب کچھ ہوتا۔ تو بس میں بول ہی سکتا ہوں، میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا بھروں گا؟ لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ، کیا نام! یہ تو ابھی تک ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو اللہ بھی نہیں کہنا آتا، خدا کہتا۔ وہ کہاں سے لائے ہو یہ لفظ خدا؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ اللہ دعویٰ کیسا ہے؟ دلیل لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ۔ اللہ اکبر۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کس نے تھاما ہے زمین آسمان کو؟ اللہ نے۔ کس نے بلند کیا آسمان کو؟ رفع السماوات، اللہ نے۔ کیسے بلند کیا؟ بغیر عمد ترونہا، اس چھت میں لوہا ہی لوہا لگا ہوا ہے، ایڈی ساری چھت ہے۔ آسمان کا نہ کوئی اول دیکھ سکا، نہ آخر دیکھ سکا، نہ اسے دیکھ سکا۔ هل ترى من فطور، کیا تکبر کے ساتھ متکبر بول رہا ہے؟ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا کس نے بچھایا زمین کو؟ اللہ کہتا تیرے رب نے۔ کس نے پہاڑ گاڑے؟ اور تیرے اللہ نے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، یہ خبر ہے، پھر چیلنج ہے۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کون ہے زمین آسمان بنانے والا؟ کس نے بنایا ہے؟ اس کاپی کا پہلے میٹیریل تھا، اس سے یہ کاپی بنی۔ اس ٹیبل کا میٹیریل تھا، اس سے ٹیبل بنا۔ اس مائک کا میٹیریل اس سے ہی بنا، میٹیریل تھا اس سے بنا۔ امن خلق السماوات والارض، کہاں آسمان کے ٹوٹے پڑے تھے جس کو جوڑ کے میرے رب نے آسمان بنائے؟ کہاں زمین کے ٹکڑے پڑے تھے جس کو جوڑ کے میرے رب نے زمین کو بنایا؟ کوئی زمین کا ٹوٹا تھا جس سے زمین بنائی؟ کوئی آسمان کا ٹکڑا تھا جس سے آسمان بنایا؟ کوئی ہوا کا جھونکا تھا جس سے ہوا بنائی؟ کوئی روڑا پتھر تھا جس سے پہاڑ بنائے؟ کوئی پانی کا قطرہ تھا جس سے سمندر بنائے؟ کوئی دریاؤں کے تھے دہانے جس سے دریا بنائے؟ کوئی پہاڑوں میں کوئی چشمے جو پہلے سے جو پانی کا نظام تھا جس سے چشمے نکالے؟ لا واللہ لا۔ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے زمین آسمان بنائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون لاتا ہے بادل؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي السَّحَابَ، وہ تیرا رب لاتا ہے۔ یہ دھوئیں میں پانی کہاں ہوتا ہے؟ میں تو سائنس بھی پڑھتا رہا، بعد میں بھی پڑھتا رہا، پڑھی بھی ہے۔ ایک کالا بادل جو فیصل آباد پہ چھاتا ہے، اس میں 10 ارب ٹن پانی ہوتا ہے، جو پوری پاکستان نہیں پوری زمین کو بہا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو قطرہ قطرہ کر کے کون برساتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، تیرا اللہ برساتا ہے، تیرا اللہ برساتا ہے۔ کون زمین کو پھاڑتا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، تیرا رب زمین کو پھاڑتا ہے۔ کون پھل نکالتا ہے؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا، تیرا اللہ نکالتا ہے۔ وقضبا وزیتونا، تیرا رب نکالتا ہے۔ وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، میرا اللہ نکالتا ہے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، میرا اللہ نکالتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاكَ بَهْجًا، یہ خوبصورت باغات۔ آم، میں تو ذمہ دار ہوں، باغات آم کے میرے والد کے تو بہت بڑے تھے، ہم سنبھال نہ سکے تو ہم نے کٹوا دیے، تھوڑا سا رکھا ہے اپنے کھانے کے لیے۔ آم کی لکڑی کڑوی، چھال کڑوی، پتا کڑوا، پانی پھیکا، زمین پھیکی، کھاد کڑوی، یہ امب میٹھا کتوں ہو گیا ہے؟ یہ چونسے کا ذائقہ جدا کیوں ہے؟ یہ دوسہری کا ذائقہ جدا کیوں ہے؟ اس کی شکل اس کی شکل الگ الگ کیوں ہے؟ میرے رب کی قسم تمہیں دیکھنے میں نظر آتا ہے یہ ایک طرح کے پھل ہیں، ایک طرح کے پتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، کائنات میں توحید قائم ہے، وحدانیت قائم ہے۔ ایک پتا دوسرے پتے جیسا نہیں ہوتا، ایک پھل دوسرے پھل جیسا نہیں ہوتا، وہ تو بڑے ہیں۔ اللہ کی قسم ایک چونٹی بھی دوسری چونٹی جیسی نہیں ہوتی، ایک پروانہ بھی دوسرے پروانے جیسا نہیں ہوتا، ایک پتنگا بھی دوسرے پتنگے جیسا نہیں ہوتا، ایک مچھر بھی دوسرے مچھر جیسا نہیں ہوتا، ایک مکھی بھی دوسری مکھی جیسی نہیں ہوتی۔ ریت کے صحرا ہیں، ایک ذرہ بھی دوسرے ذرے جیسا نہیں ہے۔ توحید اللہ نے اپنی مخلوق میں بھی قائم کی ہے،
اور اپنی ذات میں بھی قائم کی ہے اور بتایا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هل تعلم له سمیہ. کیا بات ہے میرے رب کا دعویٰ. اوے تم جاننا نہیں میں کون ہاں. یہ جو بدماش ہوتے ہیں کہتے ہیں الو دے پٹھے پیشاب ویچے پخانہ ویچے اور تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں. یہ تو اللہ کہہ سکتا ہے هل تعلم له سمیہ. اور تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں. ہے کوئی میرے جیسا؟ هل تعلم هل تعلم له سمیہ. ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ یہ اللہ کہہ سکتا ہے. کیا رب ہے. سبح سے باز سبح تیرنا کہ ساری کائنات ذرہ ذرہ. تیرنے کا مطلب ہے کہ ذکر اللہ کی یاد سے کسی لمحے بھی غافل نہیں ہوتا. چونٹی کی اپنی تسبیح ہے، ہواؤں کی اپنی تسبیح ہے، پتوں کی اپنی تسبیح ہے، پانیوں کی اپنی تسبیح ہے، بادلوں کی اپنی تسبیح ہے، سمندر کی اپنی تسبیح ہے، دریاؤں کی اپنی تسبیح ہے، مچھلیوں کی اپنی تسبیح ہے، سانپ کی اپنی تسبیح ہے، عقاب کی اپنی تسبیح ہے، چڑیا کی اپنی تسبیح ہے، بلبل کی اپنی تسبیح ہے، مینا کی اپنی تسبیح، طوطے کی اپنی تسبیح ہے، بحر و بر کی اپنی تسبیح ہے، بکروں کی اپنی تسبیح ہے، بھینسوں کی اپنی تسبیح ہے، شیروں کی اپنی تسبیح ہے، چیتوں کی اپنی تسبیح ہے، گیدڑوں کی اپنی تسبیح ہے، بھیڑیوں کی اپنی تسبیح ہے، گینڈوں کی اپنی تسبیح ہے، ہرنوں کی اپنی تسبیح ہے، گھاس کی اپنی تسبیح ہے، درختوں کی اپنی تسبیح ہے، پودوں کی اپنی تسبیح ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض. یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. آگے سنو متکبر کی آواز سنو. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے. کلام کا انداز اور ہوتا ہے، کتابت کا انداز اور ہوتا ہے. یہاں ایک متکبر ہستی بول رہی ہے. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض سبحان الله وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وهو على كل شيء قدير. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. میری آنکھ یوں اٹھی. تمہیں پتہ ہے کیوں اٹھی؟ میں نے کسی کو حقارت سے دیکھا یا محبت سے دیکھا ہے یا غصے سے دیکھا ہے یا پیار سے دیکھا ہے؟ تم کو خبر رکھ سکتے. یہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلتا، اس لیے میرے رب نے الگ ذکر کیا ہے. تیری آنکھ کی خیانت کو میں دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں، اور جو تیرے دل میں بدماشی پیدا ہوتی ہے میں وہ بھی دیکھتا ہوں، جانتا ہوں. الا یعلم من خلق
الا یعلم من خلق الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر یرا دبیب النملة السوداء على الصخرة السماء ہائے فی اللیلۃ الظلماء، باہر اندھیری رات ہے، ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اوپر آسمان کا اندھیرا ہے، نیچے کالے پتھر کا اندھیرا ہے، درمیان میں رات کا اندھیرا ہے، اس کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی چل رہی ہے، اس کالی چونٹی کا اندھیرا ہے۔ تیرا میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیڑی ویندا پیا، میں کیڑی ویندا پیا، ہماری سرائی کے میں قبیلی کہتے، قبیلی ویندا پیا، میں کیڑی ویندا پیا، اور نہیں پاگل، اس چونٹی کے حقیر قدموں سے، کالے پتھر پر، کالی ٹانگوں سے، کالے بدن سے، کالی رات میں جو لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب عرشوں سے وہ بھی دیکھ رہا۔